Assalamu alaikum. My name is Zuba and my profession is I'm an architect. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for making me and many others a great Muslim, not just by, as in, not a born Muslim only, but a logical Muslim. Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance? And why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are all also Allah's creation? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئی اور کافی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی میرے ویڈیو کا سب دیکھنے کے بعد. ان کا سوال ہے کہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کرتا، اور ٹرانسجنڈر میں جو انہیریٹنس ہے، وراثت میں ان کا حصہ کیا ہے. پہلے آپ کو مطلب پتا ٹرانسجنڈر کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسجنڈر اسے کہتے ہیں جو اپنے جینڈر کو تبدیل کرتا ہے. ٹرانسجنڈر وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو اپنے جنس کو تبدیل کرتا ہے. لڑکا لڑکی میں بن جاتا ہے یا لڑکی لڑکا میں بن جاتا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. Sir, I want to clear one thing. Sorry, میں ذرا misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara, basically. سوری Khwaja Sara, جو basically the middle gender. مڈل سیکس کے بارے میں یہ Yes. کہہ رہے ہیں. مڈل سیکس، وہی میں کہا ہوں کہ آپ ورڈ استعمال کر رہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آپ LGBT، لیسبین، گے، بائی سیکشل، ٹرانسجنڈر، انسان جب پیدا ہوتا ہے عام طور پہ دو ٹائپ کے سیکس ہوتے ہیں، میل یا فیمیل. اس کا جنس مرد یا عورت ہوتا ہے، میل یا فیمیل عام طور پہ. لیکن ٹرانسجنڈر مطلب ایک انسان بچہ رہتا ہے، اس کو لڑکی بننے کا شوق آتا ہے، بڑا بن کے لڑکی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اسلام میں حرام ہے. لڑکا ہے لڑکی بننا چاہتا ہے، لڑکی ہے لڑکا بننا چاہتا ہے، اور کچھ ٹائم آپ کو معلوم نہیں پڑتا جنس کیا ہے. اس کے اندر سے بھی اکثر اٹ از ڈن پرپسفلی، لائک جنس کو تباہ کرتے ہیں، سیکس کے جنڈر کو تباہ کرتے ہو. یہ بھی خود کرنا حرام ہے. ہم جو کہتے ہیں اردو میں چھکا، برابر. آپ کے پاکستان میں کیا کہتے پتہ نہیں، Khwaja Sara. چھکا نا، کرکٹ کا چھکا نہیں. جی آپ نے کچھ کہا؟ سر خواجہ سرا بھی ایک لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ان کے لیے، چھکا بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، بٹ ہاں اس لیے میں بولتا ہوں نا، اردو میں آپ نے کوئی لفظ استعمال کرائے گا جو ہائی فنڈا ہو. میں نہیں جانتا ہوں، میں اردو میری کمزور ہے. میں لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہوں، آپ کچھ میڈیکل ٹرمنالوجی بولوں گے تو میں پھٹ سے سمجھ جاؤں گا. لیکن ہندی میں جو کہتے ہیں وہ چھکا تو ہاں بول، لیکن کرکٹ کا چھکا نہیں ہے. اور یہ اکثر جو ہوتے ہیں دے آر مینیپولیٹڈ، ان میں جنس تبدیلی کی جاتے ہیں. دے آر ناٹ بورن دیٹ وے. آپ سمجھ رہے؟ یہ کیا جاتا ہے، دے آر ناٹ بورن. کچھ شخص ایسے ہے جس کے اندر برتھ کے اندر پرابلم ہے، میں جانتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، لیکن اس برتھ کے اندر بھی ٹیسٹ کرنے سے پتا جاتا ہے کہ اس کا ڈومیننٹ سیکس کیا ہے. ڈومیننٹ سیکس مطلب اصل میں سیکس کیا ہے. کبھی کبھی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جس میں جنس جاننا مشکل ہے، لیکن ٹیسٹ کر کے ہمیں پتا چل سکتا ہے اس کا ڈومیننٹ سیکس کیا ہے. ڈومیننٹ مطلب اوریجنل سیکس کیا ہے. تو اسلام میں جہاں وراثت ہے، مجھے پتا ہے وراثت مین مقصد نہیں، خالی پھینکنے کے لیے پھینک دے، لیکن جواب دوں گا میں. وہ پھینکنے کے لیے گیند پھینک دیا، ابھی سکسر مارنے پڑے گا نا، کیونکہ آپ کو ٹرانسجنڈر کا مطلب پتا نہیں، چھکے کا مطلب. میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ حکمت دی اتنا. تو اگر ڈومیننٹ جو سیکس ہے وراثت کے اندر، لڑکے کو ملتا ہے لڑکی کا ڈبل حصہ والدین کو دینے کے بعد. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11-12. وراثت کے بارے میں کئی جگہ لکھا ہے، لیکن مین جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11-12. 11 میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. صرف بیٹیاں ہیں 2 سے زیادہ تو 2 تیا ملے گا، صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اور پھر کنٹینیو ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کو ملے گا 1/6، 1/6 حصہ. اگر آپ کے بچے ہیں، بچے نہیں ہیں تو ماں کو ملے گا ڈبل. اس کی نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 12
آپ کے بیویوں کو ملیں گا 1/8. اگر آپ کے بچے ہیں, بچے نہیں تو 1/4 ملیں گا. آپ کو ملیں گا آدھا اگر بچے نہیں ہیں, 1/4 ملیں گا اگر بچے ہیں. یہ موٹے موٹے حصے ہیں. آپ کا جو مین ہے, لڑکے کو بیٹے کو ملتا ہے بیٹیوں سے ڈبل ماں باپ کو دینے کے بعد. تو اگر وہ چھکا ہے, اس کا ڈومیننٹ سیکس میل ہے تو اس کو لڑکیوں سے ڈبل ملے گا. اگر ڈومیننٹ سیکس فیمیل ہے تو ان کو میل کا آدھا ملے گا. آپ کا جواب ہو گیا؟ Yes, but again, why no one ابھی discussed سے آپ کا سوال ختم ہو گیا نا. اب دوسرے سوال کی لائن کے پیچھے جاؤ. this? Okay, thank you. یس یو موسٹ ویلکم. اسٹینڈ بیہائنڈ دا لائن. اس کو ایمان قرار دیا ہے. اس کی پس منظر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنے چہرے کو کر کے تقریباً 17 یا 18 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنے رخ کو کر کے نمازیں پڑھی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے, جب بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے قبلے کو چینج کر دیا جائے, ہمارے لیے قبلے کو بدل دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کی حالت میں یہ حکم دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نازل کر دی کہ اے میرے نبی, میں نے تمہارے لیے قبلے کو بدل دیا. آپ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لیں. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, جب یہ باتیں سرزمین عرب کی لوگوں تک پہنچتی ہیں, جب کفار و مشرکین تک پہنچتی ہے, تو وہ لوگ سوسے کی تلاش میں رہا کرتے تھے, وہ لوگ نقطے کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کہاں سے کوئی نقطہ مل جائے کہ مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے, مسلمانوں کو جو ہے چڑھایا جائے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے. جب یہ معاملہ پیش آیا تو سرزمین عرب کے کافروں نے اور مشرکوں نے جو ہے یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قبلے کو بدل دیا, اگر پہلا قبلہ درست نہیں تھا تو جو تم نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ نماز تمہاری برباد ہو جائے گی, وہ نماز تمہاری ضائع ہو جائے گی. جب کفار و مشرکین یہ سوال کھڑا کرتے ہیں اور جب یہ سوال یہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں, صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا, یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی ہے ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دے دیا جو لوگ سوال یا نشان کھڑا کیا کرتے تھے, جو لوگ جو ہے مسلمانوں کی نمازوں کو برباد ہونے کی دہائی دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے نماز کو ضائع کر دے, تمہارے نماز کو برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, اس آیت کریمہ کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ
लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह तबारक व तआला नमाज को ईमान कह रहा है। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है कि वो तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है कि वो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर दे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को ईमान करके कई सवालों के जवाब दे दिया है इस आयत करीमा के अंदर। और तफसीर निगारों ने, तफसीर करने वालों ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर नमाज को ईमान करार दिया है, नमाज को ईमान से तशबीह दिया है। अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मुस्लिम घराने में पैदा होने के बाद अगर कोई आदमी बगैर नमाज के मुसलमान तसव्वुर करता है, बगैर नमाज के मोमिन तसव्वुर करता है, तो इस आयत करीमा की ज़िम्न में वो इंसान और उस इंसान की मुसलमानियत की कोई हैसियत नहीं है, उस मुसलमान की, उस मुसलमानियत की कोई हकीकत नहीं है। जो इंसान, जो मुसलमान पांचों वक्त की नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करते हैं, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को ईमान कह करके ये डाउट खत्म कर दिया कि अगर कोई मुसलमान बगैर नमाज के अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करता है, अपने आप को जो है मोमिन और मुत्तकी तसव्वुर करता है, तो वो इंसान इस आयत करीमा के ज़िम्न में सुन ले। मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसकी मुसलमानियत की कोई हकीकत नहीं है, उसकी मुसलमानियत की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इसी नमाज की अहमियत को बयान कर रहे हैं, इसी नमाज की फजीलत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, आप भी नमाज को कायम करें। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अकीमिस सलाह। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, मैंने जो किताब तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, मैंने जो किताब तुम्हारे ऊपर उतारी है, उस किताब की तिलावत किया करे। व अकीमिस सलाह, और नमाज को भी कायम किया करें। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, आप भी नमाज को कायम करें और अपने नबी को नमाज का हुक्म देना। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज की अहमियत को बयान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला नमाज की फजीलत को बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अब कोई इंसान ये कह सकता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर नमाज को अदा